یہ جو بھی ہو مخالفت اپنی جگہ، لیکن یہ ایوان میں اس طرح کے مناظر تو نہیں ہونے چاہیے نا. جیسے ہم نے آج دیکھے خبریں چلیں کہ آپ نے تھپڑ مار دیا آپ نے پی ٹی آئی کی ایم این اے کو، غزالہ صاحبہ کو. آپ کہہ رہی ہیں، آپ نے شاید کہا کہ نہیں میں نے نہیں، مطلب یہ تو آپ کی انگلی بھی مجھے اس پہ کوئی پٹی وٹی نظر آ رہی ہے. یہ تو مطلب ایک اچھی اختلاف ہو، لیکن یہ اس طرح کے مناظر تو نہیں ہونے چاہیے نا. آپ ایک سیزن پولیٹیشین ہیں، ایم این اے. بالکل وسیم بادامی صاحب، میں آپ کی بات سے 100% سہمت ہوں. اچھا کہ اختلافات اپنی جگہ پہ، لیکن آج جو کچھ ہوا ہے میں اس کی شدید لفظوں میں مذمت بھی کرتی ہوں اور مجھے افسوس بھی ہے. لیکن آپ حقائق کی طرف جائیں کہ سٹارٹنگ کہاں سے ہوئی، یہ عمل کیوں ہوا. آپ مجھے اور میری سیاست سے بخوبی واقف ہیں. الحمدللہ مجھے سیاست میں اب لوگ سینئر شمار کرنے لگے اور مجھے اس پہ پراؤڈ ہے کہ میں اب سینئر پارلیمنٹیرین میں شمار ہوتی ہوں. نیشنل اسمبلی کے فلور پہ یہ میرا چوتھا ٹینیور ہے. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ کبھی ہوا بھی کیا تھا، ایک تو کہ آپ خود کہہ رہی ہیں نا کہ جو ہوا وہ نہیں ہونا چاہیے تھا، آپ کو اس پہ افسوس ہے. کسی کے ساتھ نہیں کرتی You are not proud of it. میں تو نہیں کرتی ہوں یہ بدتمیزی. تو پھر آج آپ نے ہوا یہ کہ آج تھپڑ ہم جڑنے کی تو احتجاج کوئی کر رہے تھے. جسٹیفیکیشن ہو ہی نہیں سکتی نا. کوئی وجہ ہی نہیں تھی نا. تو پھر اس پہ تو وہ تو میں بھی کہتی ہوں کوئی وجہ تو نہیں پھر تھی. you would like to apologize on it کہ یہ نہیں ہونا چاہیے تھا. آپ اس پہ معذرت خواہیں، آپ اس پہ جو کیا آپ نے. نہیں، میں معذرت خواہ نہیں ہوں. نہیں ہے، جنہوں نے کیا ان کو معذرت کرنی چاہیے. جو ہوا ہے آپ دیکھیں تو صحیح اسٹارٹ کہاں سے ہوا ہے. وہ محترمہ آئی ہیں، میں پلیٹ کارڈ لے کے کھڑی ہوئی ہوں، وہ آ کے جھپڑ کے میرا پلیٹ کارڈ مجھ سے نوچ کے اس نے پھاڑ دیا. اس کے بعد میں جب اس کو کہہ رہی ہوں کہ غزالہ نو بدتمیزی، انہوں نے میری اس انگلی کو پکڑ کے ایسے زور سے مروڑا. تو ظاہر ہے مجھے اپنا ہاتھ چھڑانا تھا اور مجھے ان کو دھکا دے کے دور کرنا تھا. اس میں ان کے 5-6 ایم این ایز گواہ ہیں، جس میں اسلم خان کھڑا تھا، جس میں سیف الرحمان کھڑا تھا. سب سے مین گواہ جو جمیل احمد خان جو آپ کا کراچی سے ایم این اے پی ٹی آئی کے، ملیر سے جو ہے ایم این اے ہے، وہ کھڑا تھا. نصرت پٹھان صاحبہ کھڑی تھی، عامر ڈوگر صاحب کھڑے تھے. انہوں نے سب نے دیکھا یہ. اچھا، یہ عمل کرنے کے بعد وہ محترمہ پیچھے جا کے پھر مڑ کر آتی ہے اور مجھے انہوں نے اس سائڈ پہ سلیپ کیا. اچھا، میں نے جو اگر ایکشن لیا تو میں نے اپنے بچاؤ کے لیے لیا. اور ظاہر ہے جب آپ کے منہ پہ کوئی تھپڑ مارے گا تو آپ کیا کہیں گے کہ آؤ دوسرا بھی مارو. میں نے ان کو اپنے ہاتھ سے جو ہے دور کیا ہے. میں نے ان کو نہ تھپڑ مارا ہے اور نہ ان کی کوئی انگلی توڑی ہے، نہ انگلی مروڑی ہے. اس کے اپنی پارٹی کے لوگوں نے اس کو پکڑ کے پیچھے پھینکا ہے. ان کی اور بھی خواتین موجود تھی وہاں پہ جنہوں نے یہ عمل دیکھا اور وہ افسوس ظاہر کر رہی تھی کہ غزالہ سیفی صاحبہ کو اس طرح نہیں کرنا چاہیے. اندنی صاحبہ پی ٹی آئی کی ہیں، ایم این اے ہیں، خاتون ہیں. میں ان سے بھی اندنی صاحبہ یو ور دیر. آئی مین یہ تو اندنی صاحبہ مطلب اختلافات جو بھی ہوں ہر جگہ پر حق ہے سب کا، گورنمنٹ کا اور اپوزیشن کا اپنا اپنا اوپینین دینے کا. اس طرح کی سٹوریز تو نہیں ہونی چاہیے نا جیسے ابھی یہ شگفتہ صاحبہ سنا رہی ہیں. جی بالکل، بہت ہی افسوسناک یہ واقعہ ہے. اور ہوا یہ تھا کہ یہ آج وہ کہتے ہیں نا کہ بالکل آئے تھے بہت بڑے بڑے دعوے کر کے کہ جی اتنا بڑا وہ ٹیکس لگے گا، یہ ہوگا، ہم لگنے نہیں دیں گے. ایک تو پہلے ان کے لیڈر بھاگ گئے، وہ غائب ہو گئے. اوپر سے ان کے پاس کچھ کہنے کوئی نہیں تھا. جو انہوں نے اتنے دنوں سے بڑکیں ماری ہوئی تھیں وہ بالکل ہی فلیٹ ہو گئیں. جب فلیٹ ہو گئیں تو ان کے پاس کچھ کہنے کو، کچھ دکھانے کو نہیں تھا. اور ہم اپنی سائڈ پہ بیٹھے ہوئے ہیں. آپ یہ دیکھیں ٹریجری بینچز میں بیٹھے ہوئے ہیں، کیمرے کی آنکھ ہے، میں کچھ نہیں کہتی. یہ سارے وہاں آئے ہیں اور بیٹھے ہوئے ہمارے لوگوں کے ساتھ انہوں نے جو حرکتیں کی ہیں وہ کیمرے کی آنکھ میں ہے. وہ آپ دیکھ لیں، سب دیکھ لیں تو پتہ لگ جائے گا کہ کس نے آ کے کیا کرنے کی کوشش کی ہے. اب مجھے یاد ہے اندنی صاحبہ جب اس طرح کے واقعات بہت بڑھ گئے تھے تب یہ کہا گیا تھا کہ کریکٹ می اف آئی ایم رانگ، آئی ہوپ کہ میں اس کو صحیح ریکال کر رہا ہوں، کہ جناب گورنمنٹ اور اپوزیشن پر مشتمل ایک کمیٹی بنا دی جائے گی پارلیمان پر ہی مبنی، جو کہ میک شور کرے گی کہ منیمم آرڈر ان دا ہاؤس برقرار رہے. تو یہ بن جانی چاہیے تھی نا تاکہ یہ ایگری ہو جائے دونوں ڈیوائڈ کی دونوں طرف کے لوگوں کا کہ بھائی اختلاف اس حد سے آگے نہیں بڑھے گا. یہ کیوں نہیں ہوا؟ یہ میرے خیال ہے وہ ایک کمیٹیز تو روز ہوتی ہے، ایک میٹنگ تو ہوتی ہے جس میں اپوزیشن بھی بیٹھتی ہے اور طریقہ کار طے ہوتا ہے. تو وہ میٹنگ تو ضرور ڈیفینیٹلی ہوئی ہوگی، لیکن میرے خیال ہے اس کی نوبت ہی نہیں آنی چاہیے. آپ میچور لوگ ہیں، آپ اپنی سائٹ پہ رہیں، آپ پروٹیسٹ کریں، جو مرضی کریں، آپ نے جو کرنا ہے. آپ دوسروں کے بینچز پہ آ کے حملہ نہیں کرتے اور انٹیمیڈیٹ نہیں کرتے
کیونکہ اس کے اندر پھر جب آپ ایسی حرکتیں کرتے ہیں پھر وہ صاف لگتا ہے جیسے آپ اب بالکل آپ کے پاس کہنے کو کچھ ہے نہیں، تو اب آپ کوشش کر رہے ہیں کہ پرووک کر کے کوئی ایسی ویڈیو بن جائے جس سے آپ کہیں کہ جی مارے گئے لٹے گئے. تو یہ جو ایک پورا ایٹیٹیوڈ تھا آج، بہت ڈیفیٹسٹ ایٹیٹیوڈ تھا، ان کی پھونک نکلی ہوئی تھی. یہ پہلے کاؤنٹنگ بھی نہیں کروا رہے تھے کیونکہ ان کو پتا تھا کہ ان کے بندے ہی نہیں ہیں. مطلب شگفتہ صاحب اب آپ بتائیں ماضی اب مستقبل میں ابھی تو بجٹ اجلاس میں بحث ہونی ہے، منی بجٹ والے اس پہ بحث ہونی ہے کچھ دن تک، یہ تو دوبارہ تو ایسے مناظر نہیں نظر آئیں گے نا. آپ یہ انشور کراتی ہیں شگفتہ صاحبہ؟ دیکھیں ہاؤس کا ڈیکورم رکھنا، ہاؤس میں گنتی جو ممبران کی جو ہوتی ہے ایشورنس ان کو قائم رکھنا گورنمنٹ کا کام ہوتا ہے. گورنمنٹ کا کام ہوتا ہے برداشت کرنا. جو برداشت کا جو عمل ہے وہ حکومت میں بالکل بھی نہیں ہے، پہلے دن سے نہیں ہے. اب یہ اٹھ کے اپوزیشن کے لوگوں کو ماریں گے، گالیاں دیں گے، ان کے ہاتھ مروڑیں گے اور ان کے منہ پہ تھپڑے ماریں گے اور پھر یہ کہتے ہیں کہ جی آپ برداشت بھی کرو اور احتجاج بھی نہیں کرو. احتجاج کرنا اپوزیشن کا کام ہے. کیوں اندلیب صاحبہ کو پتہ نہیں ہے کہ یہی پی ٹی آئی کے جو ممبران تھے وہ ہمارے ساتھ نواز شریف کی حکومت تھی، 5 سال یہ ہمارے ساتھ ممبر رہے ہیں. تو اس وقت تو یہ حالات نہیں تھے. پیپلز پارٹی کے 5 سال حکومت رہی ہے، اس وقت تو یہ حالات نہیں تھے. یہ اپنی ناکامیوں کو جو ہے نا چھپانے کے لیے یہ اس طرح کے ہتھ کنڈے استعمال کرتے ہیں. اور دوسری بات وسیم صاحب یہ ہوتا ہے کہ سیاسی لوگوں کی سیاسی سوجھ بوجھ ہوتی ہے. ان کے پاس میجورٹی میں ایسے لوگ ہیں جن کی سیاسی تربیت نہیں ہے، جن کی سیاسی سوجھ بوجھ نہیں ہے، وہ یہ حرکتیں کر دیتے ہیں. اندلیب صاحبہ خود اس موضوع سے آگے بڑھتے ہوئے خالی ایک بات آخری اندلیب صاحبہ، ان سے کوئی شکایت نہیں ہے. اندلیب صاحبہ کیا آپ اس بات پہ ایگری کرتی ہیں؟ الحمدللہ اندلیب صاحبہ میں اس پرٹیکولر واقعے پہ بات نہیں کر رہا، چونکہ شگفتہ صاحبہ کہہ رہی ہیں کہ ان کے ساتھ زیادتی ہوئی، غزالہ صاحبہ کا ڈیفرنٹ اوپینین ہے، اب اس پہ کیا میں کہوں. لیکن آپ اس بات سے ایگری کرتی ہیں نا کہ ہاؤس کا یعنی ڈیسنسی اس میں مینٹین کرنا دونوں کی ذمہ داری ہے، لیکن ہمیشہ گورنمنٹ کی ذمہ داری زیادہ ہوتی ہے. اسی لیے پارلیمانی کہتے ہیں کہ اپوزیشن جائے، ناراض ہو کے بھی جائے تو گورنمنٹ منا کے لائے سارا کچھ. ان روایات کا پاس ہونا چاہیے اور گورنمنٹ پہ زیادہ ذمہ داری ہے. تو اگر وہاں سے کوئی فاؤل ہو بھی رہا ہے تو نہیں ہونا چاہیے، لیکن گورنمنٹ کو زیادہ کوشش، چونکہ کیوس ویسے بھی اپوزیشن کو تو سوٹ کرتا ہے، گورنمنٹ کو نہیں کرتا. یہاں ہم نے دیکھا ہے کبھی مراد سعید صاحب بھی چڑھے ہوئے ہوتے ہیں تو جناب وہ کاغذ پھینک رہے ہوتے ہیں تو کبھی سارا چل رہا ہوتا ہے. تو آپ اس بات سے نہیں کہ تھوڑی سی زیادہ ذمہ داری گورنمنٹ کی اس معاملے میں؟ دیکھیں میرے خیال میں تو پارلیمنٹ کی ذمہ داری ہر ایک پہ ہوتی ہے. آپ جب ایک اوتھ لے کے آتے ہیں تو آپ کا کام ہوتا ہے کہ آپ ایک ایسا ایٹماسفیئر اور بیہیویئر کا مظاہرہ کریں جس سے لوگ انسپائر ہوں. اور یہ میں بالکل جس کو کہتی ہوں کہ کسی طرف سے بھی ایسا واقعہ ہو، میں تو بالکل اس کے جس کو کہتے ہیں خلاف ہوتی ہوں. اور لیکن میں جو سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ یہ واقعات یہ ہماری طرف سے کیا کہہ رہے ہیں. آپ کو یاد ہے کہ خواتین کے اوپر تو ان کے مرد حضرات، چاہے وہ خواجہ آصف صاحب ہیں، چاہے وہ قادر پٹیل ہیں، چاہے وہ میاں جاوید لطیف ہیں، تو انہوں نے جو شیرین مزاری اور باقیوں کو جو کہا ہوا اور کیا ہوا ہے وہ تو اب تاریخ کا حصہ ہے. انفارچونیٹ، ویری انفارچونیٹ بات ہے. جس کو کہتے ہیں جاوید لطیف صاحب نے بہت ہی مذمت بیان دیا تھا مراد صاحب کا، بہت زیادہ. وہ اتنی اچھی نہیں ہے دونوں کو. اچھا اب ذرا آگے بڑھتے، اب یہ بتا دیں اتنی روایات اچھی نہیں ہے. اب نا کمنگ بیک ٹو اسامہ صاحب، پھر میں بھٹی صاحب کی طرف آتا ہوں. اب یہ